بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ محبت کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا یا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے توجہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی سے محبت کرے اور وہ کسی مصیبت میں نہ ہو. ایسی محبت مولانا توبہ کروائیں گے کہ اللہ کی محبت کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کندن بنانا چاہتا ہے, اللہ دائمی بنانا چاہتا ہے, اللہ آفاقی محبت کرنے والا محبت تو ایسے ہی کرتا ہے, یعنی وہ اپنی چیزیں اس میں ڈالنا چاہتا ہے, اپنی چیزیں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے, جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ اپنے بندے کے حوالے کرنا چاہتا ہے. یہی تو محبت ہے نا. یہ کیا محبت کے صاحب مجھے آپ سے محبت ہے مگر میں آپ کو پانی بھی نہیں پلاؤں, مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ پریشان ہیں تو میں آپ کی پریشانی میں کام نہیں آؤں گا. اللہ جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے, اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, وہ دائمی ہوتا چلا جاتا ہے, وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, وہ ازلی نہیں تھا مگر ابدی ہوتا چلا جاتا ہے, وہ مرے گا نہیں پھر کیونکہ وہ ہے ہی ہے. جو چیز خود کے لیے پسند کرے تقاضا یہ ہے کہ وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. تو اللہ نے اپنے لیے کیا چیز کو پسند کیا ہے؟ حیات. اللہ نے اپنے لیے کیا چیز کو پسند کیا ہے؟ علم کو. اللہ نے کیا چیز کو اپنے لیے پسند کیا ہے؟ قدرت کو. اللہ نے کیا چیز کو اپنے لیے پسند کیا ہے؟ ارادے کو. وہ مرید ہے, صاحب ارادہ ہے, اس کا ارادہ بننے کے بعد ٹوٹتا نہیں ہے. وہ جس سے محبت کرے گا اس کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ اس کے ارادے ٹوٹنے نہ پائیں. انہیں وہ صاحب قدرت بنا دے گا, انہیں وہ ایسی حیات دے گا کہ بظاہر ان کا مزار نجف میں ہوگا مگر ہم سے زیادہ زندہ ہوں گے. بظاہر ان کا مزار کربلا میں ہوگا مگر ہم سے زیادہ زندہ ہوں گے. یعنی میں لفظ اگر یوں کہہ دوں کہ میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے مگر حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ کی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنی صفات ان کے اندر ڈالتا ہے. دیکھیے اس کی عبادتیں تو بہت سی ہیں, خاص طور پر توقیتی عبادات جو ہیں, موقوتا عبادات جو ہیں, وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے جس کا وقت معین ہوتا ہے, وقفی عبادات, موقوفہ عبادات تو بہت سی ہیں. یعنی نماز فجر کے وقف ہے نا کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے, وقف ہے نا کہ 2 رکعت ہی پڑھنی, وقف 3 رکعت نہیں کر سکتے. جیسے وقف میں ہم تصرف نہیں کر سکتے ایسے رکعت میں بھی ہم تصرف نہیں. وقف شدہ عبادت ہے, مثلا نماز فجر, نماز ظہر, نماز مغرب عشاء. ایسے ہی روزے ماہ رمضان کے 30 یا چاند دیکھ کر روزہ کھولو یا 30 دن پورے کرو, یہ فائدہ ہے. ماہ رمضان والے روزے ہم ربیع الاول میں نہیں رکھ سکتے, تو یہ موقوتا اور موقوفہ عبادت, وقف شدہ, ان کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے, فرق نہیں ڈال سکتے, کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. عبادات تو اس کی موقوفہ موقوتا بہت سی ہیں, لیکن کسی عبادت کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ مثلا الصلاۃ لی, نماز میرے لیے پڑھی جاتی ہے. سب قربتاً اللہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے, اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن صرف روزہ ایسا ہے جس کے لیے وہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الصوم لی, روزہ میرے لیے. یا اللہ نماز بھی تیرے لیے, تو اللہ یقین نہیں, اللہ نہیں مان رہا اس بات, نماز میرے لیے, کیونکہ نماز میں بہرحال یہ کیفیت انسان کو تنگ کرتی رہتی ہے کہ کوئی تعریف کرے, کوئی دیکھ لے. اور اگر کسی نے کہا صاحب میں 10 سال سے میری نماز قضا نہیں ہے, تو اب وہ شیطان چٹکی بھرے گا, تم بھی تو بتاؤ, تمہاری بھی 12 سال سے قضا نہیں. وہ اس نے ایک مرتبہ ریاکاری کروا, وہ اپنی بات کر رہے تھے, تم سے کس نے پوچھا؟ اچھا بات تو پھر اور تھوڑا سا بڑھا کر بھی کہتے ہیں میں تو نماز شب بھی 5 سال سے پڑھ رہا ہوں, میری نماز معلومہ اور دکھاوا بڑھ گیا. تو اس حج کا بھی یہی حالت ہے. زکوٰۃ اور خمس دینے والے تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت ٹیڑھے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں, صاحب ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہم تو خمس بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری عبادتیں انسان کو کہیں نہ کہیں دکھاوے میں لا کر اس معاملات کو خراب کر رہی ہیں. صرف روزہ ایسا ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے, بغیر اچھا نماز تو نظر آئے گی, حج نظر آئے گا, لیکن روزہ کہاں نظر آتا ہے؟ میں نے روزہ, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو تو کہیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. کوئی نہیں ہے, کہیں کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے, سامنے فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے, شربت بھی رکھا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, مگر اندر سے آواز آتی ہے روزہ ہے, تمہیں پانی نہیں پینا ہے. تو جو کام خالص ہو کر اللہ کے لیے کیا جائے اسے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے, صرف روزے کے لیے اس نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو روزہ اللہ
اللہ کے لیے اتنا سجا ہوا عنوان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. ہم تو کسی کو دعوت پر بلائیں تو اچھے اچھے کھانے لگاتے ہیں, خوب دسترخوان سجاتے ہیں, جی خوب اہتمام, جتنا آنے والا محترم ہوتا ہے اتنا دسترخوان بھی بڑا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ماہ رمضان میں اپنے چاہنے والوں کو دعوت پہ بلایا. الذی دعیتم, حدیث مولانا نبی, الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, وہ ایام وہ ہیں جن میں اللہ نے مومنین کو اپنی دعوت پر بلایا. تو دعوت پر بلا کے تو وہ اور زیادہ کھلانے کی اجازت دیتا نا, اور زیادہ ہمیں کھانے پینے کی اجازت دیتا. یہ دعوت پہ بھوکا کیوں مار رہا ہے؟ خبردار, جو سال بھر حلال تھا اب حرام, پانی حلال روزے میں حرام, کھانا حلال روزے میں حرام, اور بلایا ہے دعوت کے اوپر. تو مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی الجھنوں سے نکالنا چاہتا ہے, اس لیے کہ وہ خود بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. وہ ہمیں کچھ عادت دلوانا, کچھ ٹیسٹ, کچھ ذائقے ہمارے بحال کرنا چاہتا ہے. ہمیں ذائقہ تو آئے, ہمیشہ کچھ کھا کے ذائقہ نہیں آتا, کبھی کچھ نہ کھا کے بھی تو ذائقہ آنا چاہیے. وہ جو کچھ نہ کھا کے کھانے کا ذائقہ ہے وہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے, جو اس کے یہاں پایا جاتا ہے. وہ خود بھی نہیں کھاتا, کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے, وہ پلاتا ہے پیتا نہیں ہے. اب وہ جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے, اس نے ہمیں 30 دن تک اپنے آپ سے قریب کیا ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ الصوم لی, حدیث قدسی ہے, روزہ میرے لیے ہے. انا اجزی بہ او انا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں خود اس کی جزا دوں گا. ایک یہ ترجمہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوگا, ید اللہ ہوگا. پھر اس کی زبان نہیں ہوگی, لسان اللہ ہوگی. اور سارے مسلمانوں نے, صوفیوں کے ہاں بھی اور عرفا کے ہاں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک صرف اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو 40 دن کے بعد اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جاتا ہے, اس کی زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے, اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہیں. جو 40 دن تک آپ اور میں محنت کریں تو ہماری آنکھ عین اللہ ہو جائے. جس نے ساری زندگی اللہ کی خاطر گزاری ہو, اسے اگر ید اللہ کہہ کر پکارا جائے تو یہ غلو کہاں ہے, شرک کہاں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جتنی محنت سے اس بچے نے نعرے لگائے ہیں, آپ نے جواب ایسا دیا نہیں. تو اب ایک بلند صلوات دیا کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ, ممنون آپ کا. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کی محبت کے پھر تقاضے یہ ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشکلات میں مبتلا کرے. جو مشکلات میں رہتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرتا ہے. جو پریشانیوں میں رہتا ہے وہ اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں انہیں استعمال کا موقع ملتا ہے, اور جتنا وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا اتنا اس کا قد بلند ہوتا چلا جائے گا. یعنی اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں وہ بلند کرنا چاہتا ہے, مشکل میں رکھ کر ہمیں مشکلوں سے نکلنے کے راستے دینا چاہتا ہے. ایک صلاحیت جو ہمیں اندر اللہ نے رکھ کر بھیجی تھی وہ کسی مصیبت کے آنے پر ہی ظاہر ہوگی. اب وہ چاہتا ہے یہ ساری صلاحیتیں ظاہر ہوں. اگر یہ قاعدہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں آ گیا ہے تو جو جتنی مشکلات میں مبتلا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر مشکلات سے نکلنے کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ اتنے مسائل کیوں تھے, اس لیے کہ اللہ نے انہیں مشکل کشا بنانا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو اس درجے کی مشکلات سے خود کو نکال سکتا ہے پھر اسی کے پاس تو نسخے ہوں گے کہ کیسے مشکلات سے نکلا جاتا ہے. جو مشکلوں سے نکلنے کا نسخہ عطا کرتا ہو اسے مشکل کشا کہا جاتا ہے. یہ وہ جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ تو خود مشکل میں تھے تو ہمارے مشکل کشا کیسے ہوں گے. جو خود مشکل میں تھے تو انہوں نے مشکل سے خود کو نکال کر دکھایا ہے, تبھی تو مشکل کشا ہوں گے, وہی تو نسخے دیں گے. لہذا نہج البلاغہ نہیں ہے, یہ مشکلات سے نکلنے کے نسخے. یہ مولا علی
کی زندگی مشکلات سے نکلنے کے نسخوں پر مشتمل زندگی کہ ایسا ہوگا تو کیا کیا جائے، یہ ہو جائے تو کیا کیا جائے. ایک ایک لفظ کے اندر ایسے ایسے پیغامات اور ایسے ایسی دوائیاں اور ایسے ایسے نسخے پوشیدہ ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں الدہر یومان. اب ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، مولا کا دیا ہوا نسخہ. فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. پہلے تو زمانے کو کتنا چھوٹا کر دیا. ہم نے تو 6ٹھی کلاس میں ایک پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کو پیدا ہوئے، اتوار کو جمع ہو گئے، جوان ہو گئے، اتوار کو جوان ہو گئے، اور پیر کو شادی ہو گئی، اور منگل کو بچے ہو گئے، اور بدھ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور جمعرات کو انتقال ہو گیا، اور جمعے کو دفنا دیا. ایک ہفتے سے زیادہ زندگی نہیں. مگر علی مولا نے تو ایک ہفتے کی زندگی بھی نہیں مانی. ہمارے الدہر یومان، کتنا بڑا نسخہ ہے. 85 مشکلوں سے نکلنے کا نسخہ ہے جو علی دے رہے ہیں. الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں. الدہر یومان، مولا فرما رہے ہیں زمانہ 2 دن کا ہے. یوم لکا و یوم علیک. بھائی کچھ ایسی آیتیں ہیں جنہیں فریم کروا کے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے، آفسوں میں لگانے کی ضرورت ہے. سونے کے پانی سے لکھوا لیجئے اور فریم کروا کے آفس میں لگا لیجئے. اور کچھ مولا نبی کی، کچھ مولا علی کی اور ائمہ اہل بیت کے فرامین ایسے ہیں جنہیں فریم کروا کے گھروں میں لگانا چاہیے. وہ آیت جسے فریم کروا کے گھر میں لگانا چاہیے، آتے جاتے اس میں نگاہ پڑے، وہ سورہ تکویر کی مثلا ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے، پوری آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. اب یہ فریم میں لکھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہوگی آتے جاتے کہاں جا رہے ہو. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو. اسے جواب دے سکتے ہو تو جاؤ ورنہ کیوں جا رہے ہو. کتنا بڑا ایک مرتبہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ہمارے رستے کو سیدھا کر دیتی ہے. ہمیں جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں سے روک دیتی ہے، جہاں جانا چاہیے وہاں جانے کا حوصلہ دیتی ہے کہ اور تیار ہو کے جاؤ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. اچھا آپ کے ہاں یہ نکی بھائی فوجے گجراتی زبان، مگر آپ کے ہاں سارے گجراتیوں کی طرح 1 گھنٹہ فکس تو نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. 5 10 15 منٹ زیادہ ہو جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے. اب بہرحال بسم اللہ جنہوں نے نہیں کہی ہے وہ بھی اب بیٹھے تو رہیں گے انشاءاللہ. وہ جو فرمان میں مولا کا یہ بھی انہیں فرامین میں سے ان کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. فرما رہے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا. یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تیرے حق میں رہے گا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا. کیسا نسخہ دیا ہے. یعنی جس دن ہمارا اچھا گزر رہا ہو، اچھا ایک دن ہمارا 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی 10 سال سے ہم ایک دن میں ہیں. صلوات پڑھیں گا محمد و آل. مولا فرما رہے ہیں ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، بہت اچھا رہے گا، بہت عرصے سے بہت اچھے رہ رہے ہو، اور ایک دن تمہارے خلاف چلا جائے گا. تو جب مجھے پہلے ہی میرے مولا نے بتا دیا ایک دن تمہارے حق میں رہے گا اور ایک دن تمہارے خلاف جائے گا، تو جب حق میں ہمارا دن چل رہا ہے تو ہمیں انتظار رہنا چاہیے نا کہ خلاف بھی آ سکتا ہے. یا آج اگر خلاف میں چل رہا ہے تو مجھے انتظار رہنا چاہیے نا کہ کل حق میں بھی آ سکتا ہے. تو حق والے دن کے ساتھ خلاف والا دن بھی انتظار میں رہے اور خلاف والے دن کے ساتھ حق والا دن بھی انتظار میں رہے. محمود غزنوی بڑا بادشاہ، اس نے اپنے وزیروں کے ساتھ ایک علیحدہ کرسی لگوائی ایاز کے لیے، اور تھا وہ نوکر غلام تھا. تو وزیروں کا اعتراض ہوا کہ صاحب یہ غلام ہے اور وزیروں کے ساتھ کرسی پہ بیٹھتا ہے. اس نے کہا جی ذہین ہے، یہ سمجھدار ہے، مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ میری مملکت اچھی چلے. وہ تو ظاہر ہے وزیر آج کا ہی تھوڑی حال ہے، تو پرانا ہے، ٹی وی بنیاد پہ بن جاتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہم صل علی محمد. اس نے کہا جی میں تو اسے اپنے ساتھ بٹھاؤں گا. کہا بھئی ذہانت کیسی ہے؟ کیسی ذہانت کا آزما لو. تو اس نے کئی بار آزمایا اسے اور لوگوں پہ ثابت کیا کہ ذہین ہے، اس لیے میں اس کو اہمیت دے رہا ہوں. تو ایسے ہی جب پھر کسی نے اعتراض کیا تو اس نے پھر کہا کہ بھئی چلو آپ ذہانت اپنی دکھاؤ سارے وزیر، مجھے ایک جملہ بتاؤ جو مجھے پریشانیوں میں بھی کام آئے اور جو مجھے آسائشوں میں اور نعمتوں میں اور خوشحالیوں میں بھی کام آئے. وہ ایک ہی جملہ سخت پریشانی کے وقت میں بھی میں سوچوں بولوں، کوئی مجھے کہے تو مجھے اس سے تسلی ہو، اور انتہائی خوشی میں بھی وہی جملہ مجھے کام آئے. اب سب نے کچھ نہ کچھ کہا مگر اس قاعدے پر اور اس پیمانے پر نہیں اتر رہا تھا. آخر میں کہا ایاز تم بتاؤ. محمود و ایاز والا ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہی والا ایاز. جی وہ محمود نے کہا ایاز تم بتاؤ کہ ایک جملہ. تو اس نے کہا حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا، انتہائی خوشی میں بھی یہ جملہ کام آئے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور انتہائی پریشانی میں بھی یہی جملہ کام آئے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل.
لہذا اللہ کی محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جس کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے، اور جو 1000 روپے بچا کے لا رہا ہے وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ تو پریشانی کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں کہ پیسہ زیادہ ہے تو یہ پریشان نہیں ہوگا۔ یہ کہاں مشاہدہ نظر آ رہا ہے؟ یہ کہاں نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ساری چیزوں کا حل تو نہیں ہے؟ وہ جو 100 روپے بچا رہا ہے ممکن ہے اس سے زیادہ امیر ہو کے جو 1 لاکھ روپے بچا رہا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اصلی دولت ہے؟ وہ ہے اطمینان قلب۔ پیسے سے اطمینان نہیں خریدا جا سکتا، اور پیسے کے نہ ہونے سے اضطراب نہیں آتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ مضطرب ہو۔ ہاں مجھے ممکن ہے ممبر سے اترنے کے بعد کوئی روک کے کہے نہیں مولانا پیسے ہی سارے مسئلوں کا حل ہے، تو ذرا میں بھی ملوا دوں گا آپ کو 2 4 5 ایسے لوگوں سے جن کے پاس پیسہ بہت ہے مگر سونے کے لیے بھی وہ نیند کی گولی لیتے ہیں۔ 85 چیزوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، روزانہ انہیں حساب دینا ہوتا ہے، ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، اور پھر ایسے لوگ بعض اوقات خودکشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سے سنبھل نہیں رہا معاملہ۔ تو وہ کون سی دولت ہے؟ دولت ہے کون سی چیز؟ کون سی چیز دولت ہے؟ عزیزان گرامی، ان بچوں جوانوں کے لیے کہوں جو دولت ہے اسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے، اور اطمینان قلب اگر کہیں سے بچتی ہے تو وہ ذکر حسین۔ یہ جو مجلس ہے نا یہ اطمینان قلب بانٹنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تبرک جو ہمیں مجلس کے بعد پیش کیا جاتا ہے بانی کی طرف سے، یہ تبرک ہے جس کو مادی تبرک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی کھیرا کوئی ذرہ اس کا گرنے نہ پائے، لیکن جو اس مجلس کا اصلی تبرک ہے نا وہ روحانی تبرک ہے، وہ مانوی تبرک ہے۔ وہ جو غم دنیا میں گھرا ہوا انسان فرش عزا پر آ کے بیٹھتا ہے، وہ جو پریشانیوں میں مبتلا انسان ذکر حسین میں آ کے بیٹھتا ہے، اور چند قطرے اشک بہانے کے بعد جو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ کسی دنیا کی دولت میں نہیں۔ لہٰذا میرے مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، اگر غم دنیا تمہیں گھیر لے، اگر پریشانیاں تمہارے گرد حلقے بنانے لگیں، فب کے لل حسین، تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تمہاری مشکلات دور